بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ تبارک وتعالی یقول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زاد راہ اور راحلہ کا مالک ہو، ایسی راحلہ جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے، ولم یحج اور اس نے حج ادا نہیں کیا، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے یہ کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ وذالکا یہ جو مذکور ہوا ہے، یعنی جو آدمی زاد راہ اور راحلہ پر قادر ہے، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، ہر اس آدمی پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زاد راہ اور راحلہ پر مالک ہے، طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت موجود ہے کہ وہ آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اور پھر جتنا عرصہ وہ رہے گا اس کے وہ اپنے گھر والوں کو اخراجات دے کر جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، کوئی مانع موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کی وفات اس حالت میں ہو کہ وہ یہودی ہو کر مرے اور یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی دونوں کفران نعمت میں برابر کے شریک ہیں، کہ یہ بھی کفران نعمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حج کرنا فرض کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کفران نعمت میں ہے، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لا رہا اور معصیت میں یہ منہمک ہے، تو پھر یہ دونوں برابر ہیں، یہ یہودی اور عیسائی۔ اور یہ فرمایا یہ اس واسطے بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی بیت اللہ تک پہنچنے پر قادر ہے، پہنچ سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے جتنے بھی مسلمان ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اگر وہ حج ادا نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، وعید شدید فرمائی ہے، اور پھر اس میں مبالغہ فرمایا کہ پھر اس آدمی کی وفات اس حالت میں ہو کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کفران نعمت میں برابر ہیں، اللہ کے حکم کو ترک کرنے میں برابر ہیں، معصیت کے انہماک میں یہ برابر ہیں۔ تو پھر اس سے بیت اللہ کی اور حج کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس قدر اہم فریضہ ہے۔ جتنے بھی مسلمان مرد عورت، عاقل بالغ آزاد صاحب استطاعت، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، پھر گھر والوں کو بھی دے کر جا سکتے ہیں جتنی دیر جتنی مدت وہ وہاں پر رہیں گے، تو اب ان کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اور حج زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر سال ہمیں حج ادا کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ صرف زندگی میں حج ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جن کے اوپر حج فرض ہے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے گھر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔